welcome to the new episode of Mind Matters. We are here after quite a lot of break because we had some technical issues. So I'm your host Rumaisa Arshad and I'm a clinical psychologist. Today we have a very fine psychiatrist, Dr. Mia Iftikhar Hussain, with us, who would be enlightening us about a very chronic organic psychiatric problem called dementia, which is mostly found in the people who are in their later years of life. Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam. Thank you very much. Welcome to Mind Matters. I have a few questions from you. ایک تو یہ کہ ڈیمنشیا کیا ہے اور اس کی کیا ٹائپس ہو سکتی ہیں؟ ڈیمنشیا ایک دماغی بیماری ہے، اس کو ہم سنڈروم کا نام بھی دے سکتے ہیں، جو بڑی عمر کے افراد میں پیدا ہو سکتی ہے۔ اس میں بنیادی طور پر جو ذہنی صلاحیتیں ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں، مثلا حافظے کا، میموری کا کمزور ہونا یا مٹ جانا، پھر یہ ہے کہ اس کی جو کمیونیکیشنز ہوتی ہے، بعض سے آرگومنٹس، اس میں اس کو مشکل پیدا ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ پرابلم پہلے مطلب وہ بہت یعنی پرابلم سالو کر سکتا تھا یا کر سکتی تھی، اب کوئی مسئلہ ہو اس کو پرابلم کو سالو نہیں کر سکتی اور اس کے چیزوں کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتی، ججمنٹ نہیں کر سکتی۔ تو یہ آہستہ آہستہ شروع ہوتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ گریجولی اس کی جو شدت ہے وہ بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ پھر اپنے گھر کے افراد کو بھی نہیں پہچان سکتے، اپنے گھر کو بھی نہیں پہچان سکتے۔ تو یہ ہے ڈیمنشیا۔ ٹائپس اگر ہم دیکھیں تو ایک تو الزائمر ٹائپس ہے، جو 60 to 80% جو ڈیمنشیا کے کیسز ہیں وہ الزائمر کے ہیں۔ الزائمر ڈیمنشیا میں مطلب ایک جو سیلز ہوتی ہیں اور ایک سیلز کے درمیان دونوں جگہ، تو سیلز میں ایک ابنارمل پروٹین بنتی ہے امیلائڈ پلیکس، اور سیلز کے دوران بھی ٹاؤ انٹینگلز ایک اور پروٹین بنتی ہے، جو مطلب ایک لحاظ سے جو سیلز ہیں اس کو کھا لیتی ہے، ایروژن کرتی ہے اور اس کو ڈسٹرائے کرتی ہے، ڈیمیج کرتی ہے، اور پھر برین کی بھی اٹرافی ہوتی ہے، وہ آہستہ آہستہ برین سکڑتا جاتا ہے۔ تو یہ مطلب الزائمر میں ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد دوسری جو کامن ہے وہ ملٹی انفارکٹ ڈیمنشیا ہے، جس میں برین میں بلڈ کی سرکولیشن کمزور ہو جاتی ہے اور وسکاسٹی اور اس کا خون کا گاڑھا پن زیادہ ہو جاتا ہے، اور دماغ کی چھوٹی چھوٹی جو رگیں ہیں خون کے وہ بلاک ہو جاتی ہیں، یعنی اس میں خون جم جاتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ بلاک ہوتی ہیں۔ تو یہ بھی مطلب ہے کہ ایک اس لحاظ سے ہم اس کو ملٹی انفارکٹ ڈیمنشیا کہتے ہیں۔ تھرڈ مطلب ایک لیوی باڈیز ہے، جس میں بھی ایک ابنارمل پروٹین کلمپس بنتے ہیں اور یہ بھی ڈیمنشیا کاز کرتی ہے۔ ایک اور ہے جو اس کو فرنٹو ٹیمپورل ایپیلیپسی کہتے ہیں، جس میں فرنٹل لوب اور ٹیمپورل لوب مطلب اس میں متاثر ہوتے ہیں۔ اس میں پہلے پرسنالٹی چینجز آ جاتی ہے، شخصیت میں چینجز آ جاتی ہیں، پھر اس کی لینگویج میں اور اس کے بیہیویئر میں چینجز آ جاتی ہے۔ ایک معزز شخص ہوگا لیکن اس کی پرسنالٹی چینج ہو جائے گی، وہ ہمسائے کی طرف جائے گا کہ مجھے بچے کھانا نہیں دیتے، مجھے کھانا دیں۔ تو ایک جو بڑا وزیدار اگر شخصیت ہو تو اس کی شخصیت مطلب چینجز اس میں آ جاتی ہے۔ اور ایک مکس بھی ہو سکتی ہے، جو الزائمر اور ملٹی انفارکٹ ڈیمنشیا ایک مکس ٹائپ بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ڈیمنشیا کے ٹائپس ہیں۔ جہاں تک ہم اگر اس کے کازز میں جائیں تو یہ بڑی ملٹی فیکٹوریل اس کے کازز ہیں بہت سے۔ اس میں ایک تو جینیٹک ہوتی ہے کہ جو فیملیز میں ہوتی ہے، فرسٹ ڈگری ریلیٹیوز میں اگر ڈیمنشیا ہو تو اس میں ڈیمنشیا کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر جینز کا میوٹیشن ہوتی ہے، پوری ساخت بدل جاتی ہے تو اس میں بھی یہ ڈیمنشیا آ جاتا ہے۔ ڈاؤن سنڈروم ہے، اس میں ہوتا ہے ایک مطلب ایج ایک امپورٹنٹ ہے کہ 65 سے اس کے بعد یہ ڈیمنشیا شروع ہوتی ہے۔ اگر ڈائبٹیز ہے اس میں بھی امکان زیادہ ہے، اگر اس کو ہائپرٹینسیو پرابلم ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے، اس میں ہے اسٹروک، اس کو اگر فالج کے دورے پڑتے ہیں یا ہارٹ کی بیماریاں ہوتی ہیں اس میں بھی امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔
پھر لائف سٹائل پہ بھی اگر سموکنگ ہو اور یا مطلب سیڈنٹری لائف ہو کہ الگ تلگ رہے، انٹریکشن نہ ہو، تو اس میں بھی امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں. اگر ڈائٹ میں یہ چکناہٹ زیادہ ہو، شوگر زیادہ ہو، نمک زیادہ ہو، تو اس میں مطلب ہے کہ وہ ہو سکتی ہیں. اور مطلب اس کے ساتھ اگر سوشل ایسولیشنز ہو، انٹریکشن کم ہو، ایجوکیشن کم ہو، تو اس میں بھی یہ بھی سارے اس کے رسک فیکٹرز ہیں. اس میں کے علاوہ مطلب ہے کہ اگر کوئی انفیکشن ہو یا مطلب جس میں ہم کہتے ہیں نا انکیفیلائٹس یا میننجائٹس، تو اس کے بعد بھی یہ ہو سکتے ہیں. وٹامن B12 کی ڈیفیشنسی اگر ہو، وہ ریورسیبل ہے، تو اس میں بھی ہو سکتا ہے. ہائپوتھائرائڈزم اگر ہو، تھائرائڈ فنکشن یہ بھی ریورسیبل ہے، اس میں بھی ہو سکتی ہے. اور نارمل پریشر ہائیڈروکیفلس ہو، تو یہ اس میں بھی ڈیمنشیا کے چانسز ہوتے ہیں. تو یہ مختلف عناصر ہیں. اور اس کی جب اگر ہم مینجمنٹ کی بات کریں تو مینجمنٹ میں ایک تو یہ کہ وہ جو ڈرگز ہیں، میمنٹین ہم دیتے ہیں 10 ملی گرام 20 ملی گرام میں بھی ہوتی ہیں. اسمال ڈوز سے سٹارٹ کرتے ہیں، 5 ملی گرام BD صبح شام، پھر اس طرح بڑھا بھی سکتے ہیں. ریوسٹگمین اگر ایک اور ڈرگ ہے، یہ بھی کام کرتی ہے اس میں. اور یہ ہے کہ اگر زیادہ ڈسٹرب ہوئی ایجیٹیشن ہو تو کیٹاپین دیتے ہیں 25 ملی گرام رات کی. جب جہاں پہ ریورسیبل ہو سکتی، مثلا وٹامن D کی ڈیفیشنسی ہو، ہائپوتھائرائڈزم ہو، یا مطلب نارمل پریشر ہائیڈروکیفلس ہو، اگر اس کی ٹریٹمنٹ کی جائے تو یہ ریورس ہو سکتی. باقی جو میں نے اور جو ٹائپ جو ڈیمنشیا ہے وہ ریورس نہیں ہو سکتی. جو ڈرگس ہیں وہ اس کی پروسیس کو سلو تو کر سکتے ہیں. ڈیمنشیا کی جو پروسیس ہے وہ ڈکلائن ہے، وہ سلو کر سکتی ہے، لیکن ریورس نہیں کر سکتی. ابھی تک ایسی دوائی یعنی ابھی تک انوینٹ نہیں ہوئی ہے کہ اس پروسیس کو ریورس کیا جائے. تو اس میں کافی مسائل ہوتے ہیں. اور فیملیز کے لیے میں خصوصاً بتانا چاہوں گا کہ ایسے مریض کو ایک تو یہ کہ مطلب اس کو صبح ہو تو اس ہیلپ کرے کہ وہ بات لے لے، ذرا واک کرے، ایکسرسائز کرے، واک کرے، سوشل انٹریکشن ہو، لوگوں کے ساتھ بالکل ایسولیٹڈ نہ ہو. ان کی ری اورینٹیشن تھراپی ہم کہتے ہیں کہ بار بار ان کو یاد دلایا جائے کہ یہ ہمارا گھر ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، یہ کون آیا ہے، کون چلا گیا تھا. تو ری اورینٹیشن کرے تاکہ مطلب وہ اس کو مطلب آسانی ہو. اگر ایجوکیٹڈ ہے تو اس کو وہ ایک جیب میں ایک نوٹ بک بھی رکھ سکتا ہے، لکھ بھی سکتا ہے. کھانے میں ریکمینڈ کروں گا کہ یہ زیادہ جو فیٹی ہے یہ چیز اوائڈ کرے، اور یہ کوکنگ آئلز وغیرہ ہے یہ دیں. چکن فش وغیرہ ہو یا وائٹ میٹ، یہ بڑا گوشت اور یہ چیزیں فیٹس وغیرہ اوائڈ کریں. اور لائٹ رات کو لائٹ آن کیا چھوڑا کریں، لائٹ کمرے کی. کبھی ان کو ویژولی ہلیوسینیشن بھی ہو سکتے ہیں کہ گھر میں کوئی گھس آیا ہے، کوئی حملہ کر رہا ہے، تو وہ جمپ بھی کر سکتا ہے. اکثر ہوتا ہے کہ وہ اگریسو ہو جاتا ہے، جمپ کر رہتا ہے، وہ ہلیوسینیشن کو رسپانس کرتا ہے، اور اکثر وہ چوٹ لگتی ہے ان کو. اور یہ فیمر جو بون ہے، نیک آف دا فیمر، اس کو فریکچر ہو سکتی ہے. تو مطلب ہے کہ یہ چیز ہے. دوسری یہ کہ ایسا مریض جو ڈیمنشیا والا ہے وہ اپنے جو مانوس ہے جگہ جس نے وقت زیادہ گزارا ہے وہاں کمفرٹیبل رہتا ہے. اگر ان کو اسٹرین جگہ کوئی اجنبی جگہ ان کو لے جایا جائے تو وہ بڑا ڈسٹرب ہوتے ہیں. بلکہ ابھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھا رہتا ہے اور وہ بچپن کا گھر ان کو یاد آتا ہے کہ میں اپنے گھر جاتا ہوں یا چلتی ہوں. وہ سامان سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے اپنے گھر لے جاؤ، یہ میرا گھر نہیں ہے. تو مطلب ہے کہ وہ جو جگہ بانوس ہو اس میں جو اس نے زندگی گزاری ہو تو وہاں آسانی رہتی ہے. اگر کہیں اور بچیاں ان کو لے جائے کہیں اور اپنے ساتھ تو وہاں بڑے ڈسٹرب ہوں گے. ایک تو اس کی کیئر کی ضرورت ہے. یہ ہے کہ اگر ایک دوائی ہم دیں گے، پرہیز ہوگی،
کیئر ہوگی تو یہ جس کی جو جتنی زندگی ہے وہ آرام سے گزر سکتی ہے. اگر مطلب دوائی نہیں ہوگی تو یہ زیادہ تیزی کے ساتھ ڈکلائن ہوگی, مرض بڑھتا جائے گا. اگر پرہیز نہ ہو یہ بھی ہو سکتے, اگر حفاظت نہ ہو تو فریکچر اور کمپلیکیشنز ہو سکتی ہے. ایک اہم بات یہ ہے کہ جو یہ ابھی تو سالوں سال اس میں لگتے ہیں جہاں تک وہ مریض زندہ ہو, وہ فرد زندہ ہو, تو یہ کہ گھر کا ایک فرد کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کی کیئر, وہ برن آؤٹ ہو جاتے ہیں, ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ضروری ہے کہ اس اگر فرد میں کوئی بزرگ میں اس طرح کوئی مسئلہ ہو تو ان کے لیے پھر یہ کہ ڈیوٹیاں فکس کرے, شیڈیول بنائیں. ایک سارے گھر کے افراد اکٹھے اس کو نہ سنبھالے, ان کے لیے نہ جاگے, یا ایک بندہ نہ ہو کہ سارا دن رات اس کو مطلب کیئر کرے, وہ ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں. تو وہ گھر کے افراد وہ ڈیوائڈ کریں کہ صبح ایک ممبر کیئر کرے, آفٹرنون میں دوسرا کرے, ایوننگ کو دوسرا کرے, یا رات کو کوئی اور تیسرا کرے, تاکہ وہ ڈویژن ہو, تاکہ کیئر بھی ہو سکے اور گھر کے افراد جو ایک فرد ہے وہ ایگزاسٹ نہ ہو جائے. واش روم کے لیے بھی تو وہ ایک چیئر ہو سکتی, کموڈ جس طرح چیئر مل سکتی ہے. اگر مریض نہ بھی کہے تو اس چیئر پہ بٹھایا کریں, تاکہ مطلب وہ اگر وہ نہ بھی کہے تاکہ وہ واش روم اٹینڈ کر سکے, ٹوائلٹ کر سکیں. تو یہ مطلب ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے اور مریض بڑا ڈسٹرب ہوتا ہے اور بڑا ایجیٹیٹڈ ہوتا ہے. تھوڑے وقت کے لیے اگر اس کی سوچ سمجھ ٹھیک ہوتی ہے تو آرام سے رہ سکتی, ریلیکس. لیکن جب اس کی ڈس اورینٹیشن ہوتی ہے, اس کو سمجھ نہیں آتی میں کہاں ہوں کہاں نہیں ہوں, تو اس وقت پھر ایجیٹیشن میں ہوتا ہے اور ریسٹلیس ہوتا ہے. تو یہ ایک چیلنجنگ ہے, سوار ایک آزمائش ہے, اور اس امید ہے کہ ان ٹپس کے ساتھ جو جن فیملیز میں ایسے کیسز ہوں تو ان کو سنبھالنے میں ذرا ان کو مدد ملے گی. برین میں نیورو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں, نیورو کیمیکلز, جس طرح بیٹری میں تیزاب ہوتا ہے. تو ڈیمنشیا میں یہ نیورو ٹرانسمیٹرز متاثر ہوتے ہیں. اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ اسیٹائل کولین ہے. تو ڈیمنشیا میں اسیٹائل کولین کی جو پروڈکشن ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو پرانی میموری تو انٹیکٹ رہتی ہے, محفوظ رہتی ہے, لیکن نئی چیزوں کو وہ برین رجسٹر نہیں کر سکتا. تو دوسری بات اس میں ہے وہ گابا ہے, ڈوپامین ہے, سیروٹونین ہے, نارپینفرین ہے, تو ان کی بھی کمی واقع ہو جاتی ہے. تو اس میں ڈیمنشیا میں مختلف قسم کے علامات پیدا ہو سکتے ہیں. وہ اٹینشن کا, میموری کا, ججمنٹ کا اور سوجھ بوجھ اس میں فرق آ جاتا ہے, اور انگزائٹی ہو سکتی ہے, ڈپریشن ہو سکتی ہے. اور یہ جو لیوی باڈی ڈیزیز جو ہے اس میں مطلب وہ رشا جس کو پارکنسزم ہے وہ بھی ساتھ ہوتی ہے. اس کے علاوہ گلوٹامیٹ ہے, وہ اگر اس کی لیویشن ہو, اس کی لیول زیادہ ہو تو وہ نیورون کو مطلب ڈسٹرائے کرتی ہے اور ایون ڈیتھ کاز کرتی ہے. تو یہ نیورو ٹرانسمیٹرز متاثر کرتی ہیں ڈیمنشیا کو. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم, اور مجھے اور میرے ویورز کو ڈیمنشیا کے بارے میں اتنے اہم معلومات فراہم کرنے کے لیے. تو ہم ملیں گے ایک نئے ایپیسوڈ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے دیجیے اپنی ہوسٹ کو اجازت. اللہ